اور یہ صاحب میں نے تو اپنی ہوش کے اندر اتنا بڑا اجتماع نہیں دیکھا. میرا خیال ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ. میرا خیال ہے اس پورے ایریا کے اندر میں نے خمینی کا دیکھا جنازہ اور ناصر کا ہم نے ہر زمانے میں شروع ہوا تھا. یہ جنازہ پاکستان کی تاریخ کا اس ایریا کی تاریخ کا شاید سب سے بڑا جنازہ ہے. بے شک. لوگ اکثر اوقات بعض دفعہ کہتے ہیں معیار حق کا ہے باطل ہے, وہ تو اپنی جگہ ہمارے لیے ہمارے دلوں کا مسئلہ ہے. لیکن جو لوگ ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں, جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں, پاکستان کی تاریخ میں نے شیخ مجیب کو دیکھا, میں نے بھٹو کا جلسہ دیکھا, کئی دیکھے تھے لاہور شہر کے اندر, بے نظیر کا 86 سب سے بڑا جلسہ تھا وہ دیکھا, مینار پاکستان تھا, عمران خان کا 22 سال کا. اس جنازے کے سامنے وہ جسے کہتے ہیں نا جلسیاں نظر آتی تھی. میں ڈی جی آرکیالوجی رہا ہوں, بادشاہی مسجد جو ہے پوری اگر کھول دی جائے تو 1,20,000 آدمی نماز پڑھتا ہے اور جنازہ کی صف آدھی ہو جاتی ہے. میں 2 لاکھ کے قریب ہو گئے. حضوری پاک سارے کا سارا 1.25 کلومیٹر کے قریب ریڈیس کا وہ پارک ہے. باقی ساری چیزیں دادا صاحب کے علاقے تک لوگ اس طرف شادرہ تک لوگ ڈیم پیک, یعنی کم از کم 30 لاکھ ٹریڈیشنل ایسٹیمیٹس کے حساب سے, اس سے زیادہ کہا جا سکتا ہے 20 سے 30 لاکھ. میں اپنے اس کیلکولیشن کے ساتھ بات کر رہا ہوں جو ہم ڈپٹی کمشنر کے طور پہ کیلکولیٹ کیا کرتے تھے. لوگ تو اس کو بہت زیادہ کہتے ہیں, وہ خیر ایگزیجریشن کی بات نہیں. اتنا بڑا مجمع پاکستان کا کوئی لیڈر جمع نہیں کر سکا. تو یہ ان سارے لوگوں کے لیے میرے خیال ہے تماچا ہے ان کے منہ کے اوپر کہ جو کہتے تھے کہ پاکستان میں جو ہے یہ دینی طاقتیں کہاں ہیں اور جو قوتیں کہاں ہیں. اور میں ذرا سا وہ ایک دفعہ آخری جو خطاب ہے جو فیض آباد نے کیا, بڑا کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے, ہماری جو ایجنسیاں ہیں یہ حکمرانوں کے سامنے دیوار بن جاتی ہیں اپنے جھوٹ سے. یہ بتاتی ہیں کہ آپ کی پاپولیرٹی کا لیول کیا ہے, اور یہ صورتحال جس کی وجہ سے وہ ایکشن لیتے ہیں. یہ ان کا علامہ صاحب کا آخری جو رسم ہے جی, اور یہ صاحب یہ ہے المیہ. اور یہ المیہ اتنا بڑا, آپ دیکھیں فضل الرحمان کا جلسہ ہوا ہے, ایک شہر نہیں ہوا. فضل الرحمان کا دھرنا ہوا ہے, ایک شہر نہیں ہوا. عمران خان کا 26 دن دھرنا ہوا ہے, کسی نے شہر نہیں پھینکے. ٹھیک, اس کے بعد تمام جتنے, کیا صرف لبیک یا رسول اللہ کہنے کے والوں کے اوپر تم نے کوئی شہر ڈالنے, یہ ہے اس کی بات. اور یہ ساری پاکستان کے اندر آپ تو سوچ سکتے کوئی بڑا بیوروکریٹ ایسا نہیں جس نے مجھے اس دن سے فون نہیں کیا, جس دن سے یہ ہوگا کہ اوریہ صاحب ہم تو بے یار و مددگار ہیں, یہ اتنا بڑا ہجوم. یہ ہے وہ خوف, ان کو اندازہ نہیں اس خوف کا کہ یہ کیا. اور ممتاز قادری سے علامہ صاحب نے کام شروع کیا. ممتاز قادری کا جنازہ آگ لگا سکتا تھا پورے ملک کو, انہوں نے کنٹرول کیا. ایک گملہ نہیں ٹوٹا, ایک گملہ نہیں ٹوٹا, آگ لگا سکتا تھا وہ جنازہ, کیونکہ یہ وہ تو وہ شخصیت ہی اور تھی. غازی الدین کے بعد دوسرا بڑا جنازہ وہ بن رہا تھا وہاں کا. پورے پرامن واپس آ گئے. اس کے بعد پچھلا دھرنا جس وقت سے گئے ہیں, اور اس کے بعد جو اس کے اوپر جو کوئی شیلنگ ہوئی ہے وہ سب کچھ ہوا ہے. پھر یہ آخری دھرنا تو حیران کن, ایک سفیر کو آپ نے واپس بھیجنا ہے, کس لیے واپس بھیجنا ہے؟ آپ کو نہیں برا لگتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیرس شہر کے اندر جو ہے وہ خاکے بن رہے ہیں, اور آپ انڈیا کا سفیر تو بلا لو, اس لیے کہ آپ کا پڑوس میں آپ کی جنگ چل رہی ہے, اس کا بھی اس کو حمایت کرتے ہیں, بلاؤ. لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس انڈیا کے مسلمانوں سے کم ہے؟ ساری امت تباہ و برباد ہو جائے, ناموس اس کے باوجود بھی زیادہ ہے. لیکن آپ نے فرانس کے سفیر میں کوئی 3 مہینے کہہ رہا ہے, کوئی 2 مہینے کہہ رہا ہے, کوئی یہ کہہ رہا ہے. اس وقت میں کہہ رہا تھا, اور جب بیچارے اٹھ کے آ گئے کہ ٹھیک ہے ہم نے اپنا میسج پہنچا. یہ سرخرو ہیں, یہ روز حشر سرخرو ہیں. لیکن وہ بات صحیح ہے کہ وہ بلی کو عذاب دے. خان صاحب شاید جو ساٹ ہو تو وہ چلائیں کہ یہ جب وہ کہا کرتے تھے یہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے. خان صاحب میرا خیال ہے خان صاحب کی بات 22 سال لگائے تھے تم نے, اور جلسی کی تھی اس جنازے کے مقابلے میں. یہ ہے تمہاری اوقات. سنا ہے جی خان صاحب کی بات. اچھا, ووٹ بینک کی بات کی کہ یہ ووٹ بینک کے لیے ووٹ بینک ہے, اور اب آئندہ جو ہم اسٹریٹجی کی بات کر رہے ہیں, پاکستان میں 5ویں نمبر پر, پنجاب میں 30ویں نمبر پر, اور صرف 1 سال پرانی پارٹی, 2018 کا انتخاب, 1 سال پرانی پارٹی. عثمان صاحب 1 سال پرانی پارٹی. اچھا, کتنے الزامات لگے تھے کہ جی نون لیگ کی سیٹیں توڑنے کے لیے کھڑا کیا گیا ہے, کوئی کہتا فوج نے, یعنی ایک آخری ویڈیو جو ان کے جس پہ آج کل لوگ چلا رہے ہیں بہت زیادہ, جس نے کہا نواز شریف سے میں کہتا ہوں تو بھی بتا دے تمہیں کس نے بھیجا تھا, باجوہ نے یہ کیا تھا, پھر میں بتاؤں گا, پھر مجھے فیض آباد کس نے بھیجا. اس کے بعد انہوں نے خاص طور پہ پھر بات کی وہ چلاتے نہیں ہیں. اور تمام میرے ساتھ خود بھی کہ مجھے تو روحانی لیول پہ دھرنے پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے روحانی طور پہ لوگوں نے بتایا تھا کہ جاؤ, اور میں رسول اللہ کی اس حکم کے اوپر چل رہا ہوں کسی اس کے کہنے. لیکن آج ہمارا پھر بھی یہ 2 نمبر قسم کا طبقہ جو ہے جو پاکستان کے اندر, اسی بندے کو ہمارا سیکولر لبرل, آج جتنی خوف زدہ چیز ہے آپ اندازہ کریں.
کہ جتنی گالی خادم رضوی صاحب کی جنازے کے بعد سیکولر لبرل لوگوں نے دی ہے، ٹویٹس میں دی ہے، وہ ایکسپلوڈنگ مینگو والا جو کیا نام ہے اس کا، اس نے اتنا گندا کالم لکھا، اتنی غلیظ زبان استعمال کی ہے، پتہ نہیں کون اس کو ادیب اور سمجھتا ہے کہ دنیا کا بہت بڑا ادیب ہے، اور بہت سارے لوگوں نے ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں، یہ ان کی اوقات اور یہ ان کی زبانیں اور یہ صورتحال ہے۔ لیکن میں ایک بات بتاؤں، پاکستان کی تاریخ میں، بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں، اتنے تھوڑے عرصے میں اتنا لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ وار بنانا، ان کی لیے جان دینے کے لیے جذبہ پیدا کرنا، کوئی کسی بھی، آپ اندازہ کریں کہ پارٹی کی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے، پارٹی کا کوئی نیٹ ورک نہیں ہے کہ آپ کہیں کوئی بسیں لے کے نہیں آیا تھا یہاں پر، کوئی جلوس لے کے نہیں آیا تھا، کسی نے اعلان نہیں کیا تھا کہ جنازہ کس دن ہوگا کیا۔ اور ایک اور چیز، واحد پارٹی پاکستان کی جس پہ 99% پابندی لگائی، واحد پارٹی، ہر بندے کی گفتگو چلائی ہے، ہر جس کے 4 ووٹ تھے اس کی بھی گفتگو چلائی ہے، جس کے 6 ووٹ تھے بھی اس کی گفتگو چلائی ہے، باقی کار تک صرف خادم حسین رضوی کا بائیکاٹ تھا، اس کے باوجود بھی تماچا مارا ہے اس سے تمہارے لوگوں کے منہ۔ اور یہ صاحب میں نے تو اپنی ہوش کے اندر اتنا بڑا اجتماع نہیں دیکھا، میرا خیال ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ، میرا خیال ہے اس پورے ایریا کے اندر، میں نے خمینی کا دیکھا جنازہ، اور ناصر کا ہم نے ہر زمانے میں شروع ہوا تھا، یہ جنازہ پاکستان کی تاریخ کا، اس ایریا کی تاریخ کا شاید سب سے بڑا جنازہ ہے۔ بے شک لوگ اکثر اوقات بعض دفعہ کہتے ہیں معیار حق کا ہے باطل ہے، وہ تو اپنی جگہ ہمارے لیے ہمارے دلوں کا مسئلہ ہے، لیکن جو لوگ ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں، جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں، میں نے شیخ مجیب کو دیکھا، میں نے بھٹو کا جلسہ دیکھا، کئی دیکھے تھے لاہور شہر کے اندر، بے نظیر کا 86 سب سے بڑا جلسہ تھا، وہ دیکھا، مینار پاکستان تھا، عمران خان کا 22 سال کا، اس جنازے کے سامنے وہ جسے کہتے ہیں نا جلسیاں نظر آتی تھی۔ میں